2019 میں بہن اینڈریا کو اور مجھے آرٹ ڈیزائن ورک کا انچارج بنایا گیا۔ کام کے اوائل میں اصول سمجھ نہیں سکی۔ اینڈریا نے تحمل سے رفاقت نبھائی اور زیادہ تر کام اپنے ذمہ لے لیا۔ بعد ازاں معلوم ہوا وہ 2 سال سے یہ فریضہ ادا کر رہی تھیں۔ کام کا کچھ تجربہ رکھتی تھیں۔ نشستوں میں مباحثے سے کام کا خلاصہ کرنے تک وہ مجھ سے زیادہ جامع سوچ رکھتی تھی۔ بھائیوں بہنوں نے جب سوالات اٹھائے اس کے پاس اچھے حل موجود ہوتے۔ اس کے مقابل میں نے خود کو پیچھے محسوس کیا۔ میں نے سوچا اینڈریا جیسا بننے کے لیے مجھے کتنی مصیبت جھیلنی اور قیمت چکانی پڑے گی۔ چونکہ وہ زیادہ تجربہ رکھتی اور زیادہ بوجھ برداشت کرتی ہے، میں اسے زیادہ کام کرنے کا موقع دوں گی۔ کام کے خلاصوں میں اس نے مجھے غور کرنے کو کہا کہ مسائل پر کیسے مباحثہ کیا جائے۔ میں نے بس یہ سوچا یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے کام میں مسائل کے خلاصے کے علاوہ مجھے مباحثے کے لیے خدا کے کلمات اصول تلاش کرنے پڑتے۔ خصوصاً پیشہ ورانہ مسائل میں مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ حل فراہمی کے لیے زیادہ معلومات ڈھونڈنی پڑتی، جو سمجھ نہ آتا اس کی مشاورت کرتی۔ اس میں وقت اور محنت درکار ہوتی۔ اینڈریا اس شعبے سے واقف ہے، لہٰذا وہ خلاصے کر سکتی ہے، یہ میں اس پر چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد میں نے کام کے خلاصوں کے بارے میں کبھی زیادہ نہ سوچا۔ بعد ازاں جب اینڈریا نے پوچھا میں نے کیا سوچا، میں نے کہا میں اس شعبے سے واقف نہیں، آپ بہتر خلاصے کریں گی۔ بعض اوقات وہ ہمارے مطالعے کی متعین منصوبہ بندی کرتی، مجھ سے شراکت کا پوچھتی کہ اسے مسائل سے بچنے کے لیے مشورہ دے سکوں۔ میں نے سوچا اینڈریا ہمیشہ اس شعبے کی ذمہ دار رہی ہے اور میں اس سے کم سمجھ ہوں۔ مجھے شرکت کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور ایسی چیزوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا جو میں نہیں جانتی۔ یہ محنت طلب ہے۔ چھوڑو، میں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ اور اس طرح میں نے اینڈریا کو مسترد کر دیا۔ بعد ازاں ہم ڈرائنگ کی نئی تکنیک سیکھ رہے تھے۔ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس نے تبادلہ خیال کیا اور انہیں حل کر دیا۔ جیسا کہ میں اس شعبے سے واقف نہیں تھی، بار بار وضاحت سننے کے بعد میں الجھن میں رہتی تھی۔ میں نے سوچا اس شعبے میں نئی مہارتیں سیکھنا تھکا دینے والا ہے، میں شامل ہونے کا سوچ نہیں سکتی۔ بہرحال اینڈریا ہے نا، وہ سیکھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ بعد ازاں جب میں مطالعہ کر رہی تھی میں نے توجہ سے نہیں سنا۔ بعض اوقات میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، میں دوسری چیزوں میں لگ جاتی۔ جب اینڈریا نے میرے خیالات پوچھے، جواباً ہمیشہ لاپرواہی سے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ بالآخر مجھے لگا میں اپنے فریضے میں کم سے کم بوجھ اٹھا رہی ہوں۔ جب احساس ہوا کہ میں کام میں اچھی نہیں، مسائل پہ توجہ دینا اتنا ہی کم کر دیا۔ اس دوران مجھے اپنا دل خالی محسوس ہوا۔ میں مزید منفی ہوتی گئی۔ مجھ میں استطاعت کی کمی اور میں اس فریضے کے لائق نہیں تھی۔ بعض اوقات مجھے اینڈریا سے کافی حسد ہوتا۔ وہ فریضہ بہتر انجام دیتی تھی کیونکہ وہ تجربہ اور اچھی استطاعت رکھتی تھی۔ میں مختلف تھی، میری اہلیت اور تجربہ کم تھا، فریضہ ادائیگی مشکل تھی۔ ایک روز اینڈریا سے میرے کام پر تبادلہ خیال کے بعد اس نے مجھے کہا، تم اس کام پر کافی عرصے سے ہو مگر کہتی ہو تمہیں تجربہ اور سمجھ نہیں۔ حقیقت میں تم بوجھ اٹھانے کی کوشش کرنا نہیں چاہتی۔ میرے پاس اچھے افکار اس لیے ہیں کہ میں اکثر دعا کرتی ہوں، خدا پہ بھروسہ کرتی ہوں اور چیزیں سمجھنے کے لیے جستجو کرتی ہوں۔ جب ہم پیشہ ورانہ پہلو نہ سمجھے تو مطالعہ لازمی ہے، ورنہ ہم فریضہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ پھر اس نے بتایا کہ اس نے کیسے مشکلات کے حل کے لیے خدا پر بھروسہ کیا، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے۔ اینڈریا نے جو تمہیں بتایا وہ تم نے کیسے سمجھا؟ بدقسمتی سے اس وقت مجھے اپنے مسئلے کا بالکل ادراک نہیں تھا، بلکہ مجھے لگا کہ اینڈریا میری مشکلات نہیں سمجھتی، لہٰذا میں نے اس کی تجاویز کو سنجیدگی سے نہیں لیا، نہ ہی بعد میں اپنے آپ پر غور کیا۔ جلد ہی اینڈریا کو کوئی دوسری ذمہ داری سونپ دی گئی۔ جب وہ رخصت ہوئی تو میں بہت اداس تھی، کیونکہ اتنے زیادہ کام سے میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ میں نے خود سے پوچھا، اب میں 1 سال سے اس کام کی ذمہ دار ہوں، تو میں اب بھی یہ کام کیوں انجام نہیں دے پا رہی ہوں؟ اس وقت مجھے یاد آیا کہ اینڈریا نے مجھے کیا کہا تھا۔
میں نے اپنی ڈیوٹی میں کیا واقعی کوئی بوجھ نہیں اٹھایا؟ میں نے خود پر غور کیا تو خدا سے دعا کر کے رہنمائی طلب کی۔ بعد میں نے خدا کے کلام کا یہ حوالہ پڑھا: اکثر تم سے کام کے مسائل پہ سوال ہوتا ہے تو تم جواب سے قاصر ہوتے ہو۔ کچھ لوگ کام میں تو شامل ہیں، لیکن تو نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ کام کیسا چل رہا ہے، یا اس کے بارے میں احتیاط سے نہیں سوچا۔ تمہاری صلاحیت اور علم کے مد نظر تمہیں کچھ نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ تم سب نے کام میں حصہ لیا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ کیوں کچھ نہیں بولتے؟ ممکن ہے تمہیں پتہ نہ ہو کہنا کیا ہے، کہ تم نہیں جانتے کہ کام ٹھیک سے چل رہا ہے یا نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ تم لا تعلق ہو اور تم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی اور انہیں صرف ایک کام سمجھا جسے مکمل کرنا ہے۔ دوسری وجہ تمہاری غیر ذمہ داری ہے، تم توجہ دینا نہیں چاہتے۔ اگر تو حقیقی توجہ دیتا اور شامل ہوتا تو تیرے پاس ہر چیز کا ایک نظریہ اور تناظر ہوتا۔ کسی نظریے کا نہ ہونا اکثر لا تعلق اور بے حس ہونے اور ذمہ داری قبول نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو اپنے طور فرض کا اہل نہیں ہے، تو ذمہ داری نہیں لیتا، تو قیمت ادا کرنا اور شامل ہونا نہیں چاہتا، تو زیادہ سردردی نہیں لیتا، نہ ہی زیادہ توانائی لگانا چاہتا ہے، تو ماتحت بننا چاہتا ہے، جیسے کوئی بے دین کی طرح مالک کا کام کرنا ہے۔ یہ ادائیگی فرض نہ خدا کی رضا ہے نہ اسے پسند ہے، اس سے اس کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ سچ ہے۔ آمین۔ کلام خدا نے میری حالت واضح کی۔ جب اینڈریا سے کام پر تبادلہ خیال کیا، میں نظریات و افکار نہیں رکھتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا میں اپنے شعبے یا اپنے کام سے بخوبی آگاہ نہیں تھی۔ کلام خدا پڑھ کر ہی میں سمجھی کہ اس کی وجہ میرا لا ابالی پن اور غیر ذمہ داری تھی۔ صحیح ہے۔ اینڈریا کے ساتھ کی گئی شراکت پر غور کرتی ہوں تو اپنے پیشہ ورانہ مسائل کے لیے میں فکر مند نہیں تھی۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناتجربہ کاری کو بطور بہانہ استعمال کیا۔ کام پر جب بھی بات ہوتی میں صرف سنا کرتی تھی، لیکن احتیاط سے نہ سوچتی۔ میں اکثر اینڈریا کے سامنے کہتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور اسے زیادہ علم تھا، مگر یہ محض جھوٹ اور بہانے تھے۔ میرا اصل مقصد اس کی ہمدردی اور فہم حاصل کرنا تھا تاکہ زیادہ کام وہ کرے اور میں اپنی فراغت سے لطف اٹھاتی رہوں۔ میں اتنی مکار اور فریبی تھی۔ میں 1 سال سے اس کام کی انچارج تھی، ایک پیشہ ورانہ بنیاد رکھتی تھی۔ اگر میں ذمہ داری سے بغور مطالعہ کرتی، جب تبادلہ خیال کرتی تو میرے اپنے نظریات ہوتے۔ جب اینڈریا کا تبادلہ ہوا میں اسے سنبھالنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ ہاں، میں نے اپنے فریضے میں پراگندی اور غیر ذمہ داری سے کام لیا، جیسے تنخواہ کے لیے کام کرتی تھی۔ میں روزمرہ گزارے لائق معمولی کوشش اور فکر کے ساتھ جان چھڑا لیتی۔ میں نے کبھی نہ سوچا کہ بہتری کیسے لاؤں، کیسے اپنی بھرپور کوشش کروں۔ میں فقط لاپرواہ تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ مصیبت سے کیسے بچا جائے۔ خدا کی منشا کا خیال نہیں کیا۔ کیسے کہتی میرے دل میں خدا کے لیے جگہ ہے، میرے رویے پر خدا کیسے نہ نفرت کرتا۔ ہاں ہاں، فرائض میں لاپرواہی کی سخت ممانعت ہے۔ ہاں بالکل۔ میں نے خدا کے کلام کا ایک اور حوالہ پڑھا: قادر مطلق خدا کہتا ہے، خداوند یسوع نے ایک بار کہا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اس کلام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر تو کوئی فرض انجام نہیں دیتا ہے یا خود کو اپنے فرض یا کام کے لیے وقف نہیں کرتا ہے تو خدا تجھ سے وہ چھین لے گا جو کبھی تیرا تھا۔ چھین لینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان کے طور پر یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ممکن ہے تو اس کے حصول میں ناکام ہو جاتا
جس کی تیری صلاحیت اور عطیات خداوندی تجھے اجازت دے سکتے تھے اور تجھ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، نیز تو بالکل خدا کو نہ ماننے والے کی طرح ہے۔ یہی خدا کے ذریعے سب کچھ چھین لیا جانا ہے۔ اگر تو اپنے فرض میں کوتاہی برتتا ہے اور قیمت ادا نہیں کرتا اور مخلص نہیں ہوتا تو جو کچھ تیرا تھا خدا وہ تجھ سے چھین لے گا۔ وہ تجھ سے فرض کی ادائیگی کا حق واپس لے لے گا۔ وہ تجھے یہ حق نہیں دے گا کیونکہ خدا نے تجھے تحفے اور صلاحیتیں دیں، لیکن تو نے اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، خود کو خدا کے لیے خرچ نہیں کیا یا قیمت ادا نہیں کی اور کام میں دل نہیں لگایا۔ اس سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ خدا تجھے برکت عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ خدا تجھ سے وہ بھی چھین لیتا ہے جو کبھی تیرے پاس تھا۔ خدا انسان کو تحائف سے نوازتا ہے، انہیں خاص مہارتوں کے ساتھ ساتھ ذہانت اور حکمت بھی دیتا ہے۔ انسان کو ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ تجھے چاہیے کہ تو اپنی خصوصی مہارتیں، اپنے خدا کی عطا کردہ صلاحیتیں، اپنی ذہانت اور حکمت کو اپنے فرض پر وقف کرے۔ جو کچھ بھی تو جانتا ہے، جو کچھ بھی سمجھتا ہے، جو کچھ بھی تو حاصل کر سکتا ہے اور جو کچھ بھی تو اپنے فرض کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے اطلاق کے لیے تجھے اپنے دل اور دماغ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے تجھے برکت ملے گی۔ خدا کے ذریعے برکت عطا کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں خدا کے ذریعے بصیرت اور ہدایت ملتی ہے، اور یہ کہ جب وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک راستہ ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تیری صلاحیت اور تیرے ذریعے سیکھی گئی چیزوں سے تو چیزوں کو مکمل کر پائے گا، لیکن اگر خدا کام کرتا ہے اور تجھے بصیرت عطا کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کو سمجھ اور کر سکے گا بلکہ انہیں بہتر طور پر کر سکے گا۔ بالآخر تو خود حیرت زدہ ہوگا، مجھ میں اتنی مہارت نہیں تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میرے اندر اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں، وہ سب مثبت ہیں۔ میں نے ان چیزوں کا کبھی مطالعہ نہیں کیا، لیکن اب میں انہیں اچانک سمجھ گیا ہوں۔ میں اچانک اتنا سمجھدار کیسے ہو گیا؟ میں اتنی ساری چیزیں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، یہ خدا کا علم اور نعمت ہے۔ خدا اسی طرح لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اگر تو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے یا اپنا کام کرتے ہوئے ایسا محسوس نہیں کرتا ہے تو تجھے خدا کی جانب سے کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی ہے۔ اگر تجھے اپنے فرض کی ادائیگی ہمیشہ بے معنی لگتی ہے، اگر تجھے لگتا ہے کہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے نہیں آتا ہے، اگر تجھے کبھی بصیرت نہیں ملتی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے خود کو کسی ہوشیاری یا حکمت سے عاری محسوس کرتا ہے تو یہ ایک مشکل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے تیرے پاس درست مقاصد نہیں ہے، یہ کہ تو اسے غفلت اور لاپرواہی سے کرتا ہے اور صحیح راستے پر نہیں چلتا، اور خدا تجھے قبول نہیں کرتا یا تجھے برکت عطا نہیں کرتا۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں تو گرا ہے۔ آمین۔ آمین۔ اسے پڑھنے کے بعد میں سمجھ گئی، ایماندار اور اخلاق سے خرچ کرنے والے لوگوں پر خدا رحمت کرتا ہے۔ انسان جتنا محنتی بننے کی کوشش کریں گے اور جتنے زیادہ مؤثر ہوں گے، روح القدس اتنی ہی رہنمائی کرتا ہے۔
اگر تم فریضے میں مکاری کرتے ہو اور اس کی قیمت ادا نہیں کرتے، تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی ترقی کر سکتے ہو، اس سے بھی محروم ہو سکتے ہو جو حاصل کر سکتے تھے۔ ہاں، اس لمحے مجھے ایک تجربہ یاد آ رہا ہے جو اینڈریا نے بتایا تھا۔ اسے ابتدا میں کام کا زیادہ نہیں پتا تھا، لیکن وہ اپنی مشکلیں ہمیشہ خدا کے سامنے رکھتی، دعا جستجو کرتی اور غور و فکر بھی، اور ان پر دوسروں سے رفاقت کرتی۔ روح القدس نے اسے آگہی بخشی، نئے افکار کے ساتھ وہ مسلسل ترقی کرتی اور اپنے فریضے میں موثر ہوتی گئی۔ تاہم میں نے بنا ترقی کی جستجو حالت برقرار رکھنے کی کوشش کی، ہمیشہ فراغت چاہی اور قیمت چکانے کی خواہش نہیں کی۔ نتیجتاً میں ممکنہ استعداد تک بھی نہیں پہنچ پائی۔ جیسا کلام خدا بھی کہتا ہے، جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ ادائیگی فرض میں میرا غیر ذمہ دارانہ اور سست رویہ خدا کو برا لگا۔ مجھے ادراک ہوا اگر توبہ نہ کی گئی تو خدا کی طرف سے مسترد کیا جائے گا، نتیجتاً فریضے سے محرومی ہوگی۔ یہ سوچ کر خوف محسوس ہوا، لہٰذا خدا سے دعا کر کے عملی راہ تلاش کرنے میں میری رہنمائی کے لیے آمین۔ تم کو خدا کے کس کلام میں رہنمائی کا راستہ ملا؟ میں خدا کے کلام کا یہ حوالہ پڑھتی ہوں۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، لوگوں کو اپنے فرائض کیسے سمجھنے چاہیے؟ کسی ایسی ذمہ داری جو خالق خدا کی جانب سے انہیں دی جاتی ہے، اسی طرح لوگوں کے فرائض ملتے ہیں۔ وہ ماموریت جو خدا کی جانب سے تجھے دی جاتی ہے وہ تیرا فرض ہے، اور یہ آسمان کی طرف سے سونپا گیا ہے، اور زمین یہ تسلیم کرتی ہے کہ تو اپنا فرض ویسے انجام دیتا ہے جیسے خدا چاہتا ہے۔ اگر تو دیکھ سکتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے ماموریت وصول کر رہا ہے تو یہ خدا کی محبت اور اس کی نعمتیں تجھ پر نازل ہو رہی ہیں، تو اپنا فرض خدا سے محبت کرنے والے دل کے ساتھ قبول کر پائے گا، اور تب تو اپنا فرض انجام دیتے وقت خدا کی مرضی کا خیال رکھ پائے گا، اور تو خدا کو مطمئن کرنے کے لیے تمام مشکلات پر قابو پا سکے گا۔ وہ لوگ جو واقعی خود کو خدا کے لیے صرف کرتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ماموریت سے کبھی انکار نہیں کرتے، وہ کسی بھی فرض سے منہ نہیں موڑتے۔ خدا نے چاہے تمہیں جو بھی فرض سونپے ہوں، خواہ اس میں جتنی بھی مشکلات درپیش ہوں، تجھے اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے بلکہ اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ عمل کا راستہ ہے جو خدا کو مطمئن کرنے کے لیے تمام چیزوں میں سچائی پر عمل اور ہر شے میں اپنی عقیدت کے مطابق جینا ہے۔ اس میں مرکزی نقطہ کہاں ہے؟ یہ ہر شے میں ہے۔ ہر شے سے مراد ضروری نہیں کہ وہ چیزیں ہوں جو تجھے پسند ہیں یا جو تو بہتر کر سکتا ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے تو کم واقف ہے۔ بعض اوقات تو کچھ چیزیں بہتر طور پر نہیں کر سکتا، بعض اوقات تجھے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات تجھے مشکلات کا سامنا ہوگا، اور بعض اوقات تجھے لازماً تکلیف بھی اٹھانی ہوگی۔ تاہم اس سے قطع نظر کہ کام کیا ہے، اگر تجھے خدا کی طرف سے اس پر مامور کیا گیا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اس کی طرف اسے قبول کر۔ وہ فرض قبول کرنا اور اسے بطریق احسن پورا کرنا اس طرح کہ وہ تیری عقیدت کے معیار پر پورا اترے اور خدا کی مرضی کے مطابق ہو، یہی عمل کی راہ ہے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا یہ کلام میرے لیے متاثر کن تھا۔ میرا فریضہ میری ذمہ داری اور میرا عہد تھا۔
قطع نظر اس کے کہ میں اس میں مہارت رکھتی ہوں یا یہ آسان ہے یا پیچیدہ ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا مجھے ذمہ دار اور ممکنہ حد تک وفادار ہونا چاہیے۔ میں نے صرف ایک بار کوشش کی، اپنی ذمہ داری نبھائی، کیا مجھ پہ خدا کی رحمتیں ہوں گی؟ صحیح ہے۔ میں نے ان اوقات کا سوچا جب میں نے خدا کے سامنے قسم کھائی کہ محبت کے بدلے اپنے فرائض وفاداری سے انجام دوں گی۔ اب جب کہ میرا فریضہ مشکل اور پیچیدہ تھا، مجھے تکلیف برداشت اور قیمت چکانا پڑی۔ میں پراگندہ ہوئی، بچنے کی کوشش کی۔ جب مجھے ادراک ہوا کہ میں خدا کی مقروض ہوں، اس کی محبت کے لائق نہیں، میں اس طرح نہیں چل سکتی۔ مجھے خدا کے کلام پر چلنا تھا، اپنے فرائض کو نبھانا اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا تھا تاکہ آئندہ شرمندگی سے بچا جائے۔ آمین۔ لہٰذا میں نے اس کام کو دیکھنا سمجھنا شروع کیا جس نے الجھا دیا تھا، اور میں نے کچھ پیچیدہ مسائل سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی بجائے میں نے ان پر اپنے بہن بھائیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ نہ سمجھنے پر میں نے ان سے سکھانے کو کہا۔ بالآخر تفصیلات پر عبور حاصل کر لیا، پھر دوسروں کو مشکلات میں حل فراہم کرنے کے قابل ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے۔ کام کے خلاصے کے لیے شروع میں مجھے سمجھ نہیں تھی اور میں بچنا چاہتی تھی۔ پھر یاد آیا خدا کے کلام سے کیا پڑھا ہے، شعوری طور پر جسم کو ترک کیا، فریضے کے مسائل بارے سوچا اور اصولوں کی طلب اور معلومات ڈھونڈنے کا کام کیا۔ کچھ عرصہ مشق کرنے کے بعد میں نے خدا کی رحمت اور رہنمائی واضح محسوس کی۔ سمجھ سے بالا تر چیزوں پر عبور حاصل کیا جو الجھن میں ڈالتی تھیں، اور میرے کام کے خلاصوں نے کچھ نتائج حاصل کیے۔ میرے بہن بھائیوں نے ان خلاصوں پر عمل کیا اور ترقی بھی کی۔ خدا کا شکر ہے۔ جب آپ قیمت چکاتے اور ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو روح القدس کی رہنمائی پاتے ہیں اور نتائج حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، آمین۔ آمین۔ میں نے سوچا فریضے کے بارے میں میرا رویہ تھوڑا بدل گیا ہے، لیکن اس طرح کی صورت جب درپیش آئی میں اپنے پرانے طریقوں میں پڑ گئی۔ ستمبر 2021 میں کام کی ضرورت کے تحت بہن روزی کے ساتھ شریک ہو کر 9 واردوں کو سیراب کیا۔ میں نے سوچا اس فریضے میں تکنیکی مسائل کم ہوں گے، درد سر کم ہوگا۔ جب یہ کام شروع کیا تو پتہ چلا نئے آنے والوں کو سیراب کرنا آسان نہیں۔ مجھے نہ صرف انگریزی میں بات کرنی تھی بلکہ ان کے تصورات کی الجھنوں کو تیزی سے دور کرنے پر رفاقت بھی۔ درست۔ میں نے دیکھا روزی کام کے تمام پہلوؤں میں ماہر تھی۔ وہ ان کے مسائل کے لیے فوری متعلقہ سچائی ڈھونڈ لیتی، لیکن میں اس میں بہت بری تھی۔ میں ان کے مسائل نہیں حل کر سکتی تھی، نہ ہی سچائی پر واضح رفاقت۔ روزی کے درجے تک پہنچنے کے لیے مجھے خود کو لیس کرنا اور قیمت چکانی ہوگی۔ میں نے سوچا چھوڑو، روزی اب میری شراکت دار ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس خیال سے سچائی کی جستجو نہ کی۔ نشستوں کے بعد نئے آنے والوں کے مسائل کے بارے میں فعال طور پر نہیں پوچھا۔ ایک دن سوچا کہ 2 ماہ سے میں یہ فریضہ انجام دے رہی ہوں، میں اکیلی سیراب نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا میں سمجھی نہیں، مگر قیمت چکانے کی کوشش نہیں کی۔ خود سے پوچھ سکتی تھی کہ جب بھی کوئی فریضہ ملتا ہے جس میں مہارت نہ ہو تو کیوں لا علمی کو بہانہ تلاشتی ہوں، فریضے میں گڑبڑ کرتی ہوں اور کوئی قیمت نہیں چکانا چاہتی۔ میں نے خدا کے سامنے اپنی حالت اور الجھنیں پیش کی اور دعا کی۔ ایک دن عبادات کے دوران خدا کے کلام کے یہ 2 پیرے نظر آئے۔ اپنے فریضے میں ہمیشہ آسان کام تلاش کرتے ہیں جو تمہیں جلدی دھوپ اور بارش سے بچائیں۔ اسے کہتے ہیں مشکل کام چھوڑ کر آسان کا چناؤ۔ یہ جسمانی آسائشوں کے لالچ کا مظہر ہے، اور کیا؟ جب بھی فرض مشکل ہو اور تھکا دینے والا ہو یا بھاری قیمت چکانی پڑے تو شکایت کرتے ہیں۔ غذا، لباس اور جسمانی لذتوں میں مشغولیت، یہ تمام جسمانی آسائشوں کی خواہش کے مظہر ہیں۔ جب ایسا شخص دیکھے کہ کوئی کام بہت محنت طلب یا پرخطر ہے، وہ اسے کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، خود صرف فرصت والا کام کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں کہ وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی صلاحیت ناقص اور ان کے پاس مطلوبہ مہارت نہیں ہے۔ کام نہ کرنے کے
बहाने तलाश करता है, जबकि दर हकीकत इसकी वजह जिस्मानी आसाइशों की लालच है। क्या वो लोग जो मादी आराम की लालच करते हैं फ़र्ज़ की अंजामदही के लायक हैं? अपने फ़र्ज़ की अदायगी का मौजू सामने लाने या उसकी कीमत अदा करने और मुश्किलात झेलने की बात करते हैं और वो लोग सर हिलाते रहते हैं, उनके पास शिकायतें हैं और वो हर चीज़ के मुतल्लिक मनफी सोच रखते हैं। ऐसे लोग बेफ़ायदा हैं, वो किसी फरीज़े के हकदार नहीं, उन्हें निकाल देना चाहिए। कुछ झूठे रहनुमाओं में सलाहियत कम होती है, वो अमली काम नहीं करते, उनमें जिस्मानी आसाइशों की ख्वाहिश होती है। वो लोग जो मादी आसाइशों के लालची हैं, वो लोग सूअरों से मुख्तलिफ नहीं हैं। सूअर अपना दिन सोकर और खाकर गुजारते हैं, वो कुछ नहीं करते। उन्हें पूरे साल खिलाना मुश्किल है। जब साल के आखिर में पूरा ख़ानदान उनका गोश्त खाता है तो इसे खिदमत कहा जा सकता है। अगर झूठे रहनुमा को सूअर की तरह रखा जाए, हर रोज़ 3 बार उसे खिलाया जाए और फरबा किया जाए, लेकिन वो कोई अमली काम ना करे और नकम्मा हो, तो उसे रखना फजूल नहीं है? क्या उसका कोई इस्तेमाल हुआ? इनका काम खुदा के काम का मवाजना करना है, निकाल देना चाहिए। एक झूठे रहनुमा से बेहतर है सूअर पालना। झूठे रहनुमा का उन्वान रहनुमा हो सकता है, मुमकिन है वो इस ओहदे पर हो, वो दिन में 3 वक्त अच्छी तरह खाता हो और खुदा के फजल से लुत्फ़अंदोज़ होता हो, और साल के आखिर में वो मोटे हो गए हों। लेकिन काम कैसा हुआ? देखें, इस साल क्या काम मुकम्मल हुए? क्या तुम्हें इस साल किसी शोबे में कोई नताइज नज़र आए? क्या तुमने कोई अमली काम किया? खुदा का घर तुझसे मुतालबा नहीं करता कि तू हर काम कमाल महारत के साथ कर, बल्कि तुझे कलीदी काम बेहतर तौर पर करना चाहिए। मसलन खुश खबरी का काम या एवी का काम, मतन पर मबनी काम और इसी तरह के दूसरे काम। इन सब को नतीजा खेज होना चाहिए। आम हालात में एक असर, एक नतीजा 5 माह के बाद भी देखा जा सकता है। अगर 1 साल बाद भी कोई नतीजा नहीं है तो फिर ये एक संगीन मसला है। 1 साल बाद देख के तेरी जिम्मेदारी के दायरे में कौन सा काम कामयाब तरीन रहा, जिसमें तूने बड़ी कीमत अदा की है और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाई। अपनी कामयाबियों को देख। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि खुदा के फजल से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले साल से अगर तुमने कामयाबियां समेटी हैं, उन औकात में क्या किया जब खुदा के घर का खाना खाया और उसके फजल से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। क्या तूने कुछ हासिल किया? अगर तूने कुछ हासिल नहीं किया, तू एक मुफ्त खोरा है, एक हकीकी झूठा रहनुमा। आमीन। आमीन। जब खुदा के इस कलाम को पढ़ा तो दिल छलनी हो गया। तब ही मैं समझ पाई कि मैं फरीज़े की मुश्किलात में पीछे हट जाती हूँ और अपनी कम अक्ली को ढाल बनाती हूँ, क्योंकि मैं काहिल थी, जिस्मानी सुकून की ज़्यादा तलब थी। दुरुस्त। माजी में जब मैं एंड्रिया के साथ निगरान थी, मैं अपने लिए सादा और आसान काम चुन लेती थी, और मैं ऐसा हर काम जिसमें महारत और गौर व फिक्र होता उसे दे देती थी। रोज़ी के साथ नए आने वालों की सैराबी में अब भी कोई फ़िक्र या कीमत चुकाना नहीं चाहती थी। मैंने गौर किया मैं ऐसा क्यों करती हूँ। महसूस हुआ इसकी बुनियादी वजह मुझ पर शैतानी फ़लसफ़ों का तसल्लुत था। हर आदमी अपने लिए है जैसी चीज़ें, और आज का मज़ा लो क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर है, मेरे दिल की गहराइयों में जड़ पकड़ चुका था। मैं हमेशा महसूस करती लोगों को अपने लिए जीना पड़ता है। जब जिस्मानी सुकून मिलता है तो फ़िक्र नहीं होती, फिर हम मतलूबा ज़िंदगी जीते हैं। जब मैं फरीज़े के लिए कलीसिया आई तब भी मैंने यही नज़रिया रखा। जब मुश्किलात आईं या ऐसी चीज़ें जिनमें मैं अच्छी नहीं थी, जब मुझे एक कीमत चुकानी पड़ी, मैं बुज़दिलों की तरह पीछे हट गई और जिस्मानी सुकून को फ़ौक़ियत दी। खंजीर सोचते हैं ना कुछ करते हैं, वो सिर्फ खाना पीना और सोना जानते हैं। मैं भी ऐसी थी, सुकून की मुतलाशी, एक बेहुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। माजी में बतौर निगरान और अब सैराबी के दौरान खुदा ने मुझे इतना नवाजा
میں نے پیش رفت کی کوشش کی، نہ ذمہ داریوں اور فرائض پر غور کیا۔ میں کلیسیا کے کام اور دوسروں کی زندگیوں بارے غیر ذمہ دار تھی۔ مجھ میں ذرا بھر ضمیر نہیں تھا۔ میں نقصان یا قیمت نہیں چکانا چاہتی تھی۔ ہمیشہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہ سمجھنے کا بہانہ کیا، تاکہ دوسرے سوچیں کہ میں اپنی خامیوں کا اعتراف کر سکتی ہوں، تاکہ وہ مجھے سمجھدار اور دیانتدار سمجھیں۔ سچ تو یہ ہے، میں نے یہ الفاظ اپنی غیر ذمہ داری اور نااہلی چھپانے کے لیے استعمال کیے تھے۔ میں مکار اور فریبی تھی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بیوقوف بنایا، ہاں، اگرچہ ان کو تھوڑے عرصے کے لیے بیوقوف بنایا۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے، وہ راست باز ہے۔ میں فریبی تھی تو خدا کیسے نہ مجھ سے نفرت کرتا۔ اسی وجہ سے مجھے اس دوران خدا کی رحمتیں اور رہنمائی نہ ملی۔ جب کوئی پیش رفت نہ ہو اور مسائل تذبذب کا شکار کریں تو یہ خطرے کی علامات ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد میں نے خدا کے کلام کا ایک اور حصہ پڑھا۔ آئیے اس کلام کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، خدا نے جب سے نوح کو کشتی کی تعمیر کا کام سونپا تھا، نوح کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ خدا دنیا کو کب تباہ کرنے والا ہے۔ وہ مجھے ایسا کرنے کا اشارہ کب کرے گا؟ ان معاملات پر فکر کرنے کے بجائے نوح نے خدا کے ذریعے بتائی گئی ہر چیز کو یاد کرنے کی اور پھر ہر ایک کو انجام دینے کی پوری کوشش کی۔ خدا کے ذریعے نوح کو سونپا گیا کام قبول کرنے کے بعد نوح نے بلا تاخیر خدا کے ذریعے بتائی گئی کشتی کی تعمیر و تکمیل کا کام اس طرح شروع کیا جیسے یہ اس کی زندگی کی سب سے اہم چیز تھی۔ دن گزرے، سال گزرے، دن کے بعد دن، سال کے بعد سال، خدا نے نوح پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ نوح اس اہم کام میں ثابت قدم رہا جو خدا نے اسے سونپا تھا۔ خدا کے ذریعے بیان کردہ ہر لفظ اور عبارت نوح کے دل پر پتھر کی تختی پر کندہ الفاظ کی طرح نقش تھی۔ باہر کی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ذریعے مذاق اڑانے سے، اس میں شامل مشکلات سے یا اسے پیش آنے والی مشکلات سے بے فکر اس نے اسے کرنے کی پوری کوشش کی جو خدا نے اسے سونپا تھا۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوا اور نہ کبھی اس کام کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا۔ خدا کا کلام نوح کے دل پر کندہ ہو گیا تھا اور وہ اس کی روز مرہ کی سچائی بن گئے۔ نوح نے ان تمام چیزوں کو تلاش اور ذخیرہ کیا جن کی ضرورت کشتی کی تعمیر کے لیے تھی، اور کشتی کی شکل و صورت رفتہ رفتہ نوح کے ہتھوڑے اور چھینی کے ہر محتاط وار سے وہی شکل اختیار کر گئی جس کا خدا نے حکم دیا تھا۔ آندھی اور بارش میں اس بات سے بے پرواہ کہ لوگ کس طرح اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نوح کی زندگی سال بسال اسی شکل میں آگے بڑھتی رہی۔ خدا نے خفیہ طور پر نوح کے ہر عمل کو دیکھا، اسے کچھ اور کہے بغیر، اور نوح نے اس کے دل کو چھو لیا۔ تاہم نوح کو نہ تو اس کی خبر تھی اور نہ ہی اس نے یہ محسوس کیا۔ آغاز سے انجام تک خدا کے کلام کے لیے اپنی غیر متزلزل فرما برداری کے ساتھ اس نے بس کشتی تعمیر کی اور ہر قسم کی جاندار مخلوق کو جمع کیا۔ نوح کے دل میں اس سے اعلیٰ کوئی ہدایت نہیں تھی جس کی اسے پیروی کرنی تھی اور جس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ کلام خدا ہی اس کی ساری زندگی کی سمت اور ہدف تھا۔ اس لیے خواہ خدا نے اس سے کچھ بھی کہا ہو، خواہ خدا نے اس سے کچھ بھی کرنے کو کہا ہو، جو بھی کرنے کا
हुक्म दिया हो। नूह ने इसे मुकम्मल तौर पर कबूल किया और इसे अपनी याददाश्त में नक्श कर लिया और इसे अपनी जिंदगी की जिद्दोजहद के तौर पर लिया। वो ना सिर्फ ये कि उसे भूला नहीं, ना सिर्फ ये कि उसने इसे अपने दिमाग में नक्श कर लिया, बल्कि अपनी जिंदगी को खुदा के हुक्म को कबूल करना और उस पर अमल पैरा होना, उसने इसे अपनी जिंदगी की हकीकत बना लिया। और इस तरह तख्ता दर तख्ता कश्ती की तामीर हुई। नूह का हर कदम, उसका हर दिन खुदा के कलाम और अहकाम के लिए वक्फ था। मुमकिन है ऐसा ना लगे कि नूह कोई अहम कारनामा अंजाम दे रहा था, लेकिन खुदा की नजर में नूह ने जो कुछ किया, यहां तक कि उसका हर कदम जो उसने कुछ हासिल करने के लिए उठाया, हर मेहनत जो उसने अपने हाथों से की, वो सब अनमोल थे और याद रखे जाने लायक थे और इस बनी नौ इंसान के लिए लायक तकलीद थे। नूह ने उस पर अमल किया जो उसे खुदा ने सौंपा था। वो अपने एतकाद में रासिख था कि खुदा का हर लफ्ज सच्चा है। उसे इसमें कोई शक नहीं था और नतीजे के तौर पर कश्ती मुकम्मल हुई और हर किस्म की जानदार मखलूक़ात उस पर रहने के काबिल थीं। आमीन। 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 जितना खुदा के कलाम पर गौर किया उतनी मुतासिर होती गई। नूह खुदा का अतात गुजार और उसके बारे में बामुरवत था। जब खुदा ने नूह को कश्ती बनाने का कहा, नूह ने इस फरीजे की कदर की और इसके तकाजों की तामील की। ये दुरुस्त है। वो इब्तिदा में नहीं जानता था कि कश्ती कैसे बनाई जाती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हर मरहले में मुश्किल उठानी और कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन नूह खुदा के फरमान से वफादार था। खुदा के फरमान के लिए तकलीफ सही, कीमत चुकाई, एक एक मेख से कश्ती बनाई। नूह 120 साल तक साबित कदम रहा, बिलाखिर फरमान की तकमील की। अगरचे नूह को कश्ती बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी और जिस्मानी राहत का लुत्फ़ नहीं लिया। उसने खुदा के फरमान पर अमल किया, उसे मुतमिन किया, कबूलियत से सरफराज हुआ। नूह की ज़िंदगी एक बामायनी ज़िंदगी थी। जी हाँ। नूह ने खुदा के फरमान पर संजीदगी से अमल किया। मामलात कठिन हुए, वो साबित कदम रहा और कश्ती बनाई। नूह खुदा का वफादार था। वो था। नूह से मवाजने में मुझ में इंसानियत नहीं थी। मैंने अपने फरीज़े की कदर नहीं की, मैं वफादार नहीं थी। मैं काहिल और मकार थी। मैं राहत तलब थी और तकलीफ़ के लिए आमादा नहीं थी। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं थी। मैं वाकई काबिल हकारत थी। अगर मैं इसी तरह चलती रहती और तब्दील ना होती तो मैं फरीज़े से महरूम हो जाती, जिस पर सारी उम्र पछताती। सच है। फिर बाद में अपने वक्त को मुरतब किया। फिर हर दिन खुद को नए आने वालों की सैराबी के लिए सच्चाइयों से लैस किया। एक रोज़ एक नशिस्त में बहन भाइयों ने सैराबी के काम पर मसला उठाया। जब सुना तो समझ में ना आया। मैं उससे बचना चाहती थी। मैंने सोचा उन्हें खुद हल करने दूं, लेकिन उस वक्त मुझे इदराक था कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। मैंने नूह को अपना फरीज़ा संजीदगी से अदा करने का सोचा। मैंने सोचा और गलत हालत को दुरुस्त किया। मैंने मसले के हल के लिए सच पर बहस को गौर से सुना। जब उन्होंने खुलासा किया तो मैंने उनको अपना मशवरा दिया। मुझे हैरत हुई जब उन्होंने कहा कि आपका मशवरा अच्छा है। जब मैंने रोज़ी के साथ मिलकर नए आने वालों को सैराब किया, मैंने नए आने वालों की अमली मुश्किलात हल करने के लिए मशक की। अगर मैं मसाइल हल ना कर पाती तो मैं फ़ौरी मदद तलब करती। कुछ अरसे बाद मैं आज़ादाना सैराब कर सकती थी। खुदा का शुक्र है। जहाँ अब भी मुझ में बहुत से नकाइस और खामियां हैं, मैं खुद को नमो पाती, हासिल करती, महसूस कर सकती हूँ। अब मुझे ज़्यादा राहत महसूस होती है। जो आ गई और फ़वाइद मुझे हासिल हुए हैं, कुल्ली तौर पर खुदा के कलाम का असर है। बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है।